بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج ہماری تیسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں نے آپ کو کہا کہ تعلیم اور تربیت یہ عنوان ہے، دین کی بنیاد ہے۔ چاہے یہاں سے لے چاہے کہیں اور آپ کام کریں، یہ بنیاد ہے۔ تعلیم کم از کم دین کا ضروری علم، فرض عین علم امت کی طرف منتقل ہو جائے، امت کو تعارف کرا جائے۔ فرض عین علم کس کو کہتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور تربیت بہت ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تو دیکھیں کفر شرک دنیا میں نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے تک کا زمانہ، انبیاء لوگوں کو صرف تربیت، اخلاق اور معاشرت کی تربیت کرنے کے لیے آتے تھے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، ہماری ضروریات کیا ہے، مل جل کے کیسے رہنا ہے، یہ بہت بنیادی ضرورت ہے۔ علم ہو تربیت نہ ہو، تربیت کی زیادہ ضرورت ہے اور علماء کو زیادہ ضرورت ہے، حکمرانوں کو، علماء کو، ذمہ دار حضرات کو۔ اس لیے کہ اگر ہماری اپنی اچھی تربیت نہیں ہوگی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب العلم میں عنوان قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل به، یعنی کہنے سے اور عمل سے پہلے اس کی سمجھ حاصل کرو۔ کچھ کہنا ہے، کچھ کرنا ہے، پہلے اس کو سمجھو۔ اتنا بہتر سمجھیں گے اتنا بہتر کہیں گے، اور جتنا بہتر سمجھیں گے اتنا بہتر عمل کریں گے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور پھر آخر میں کونوا ربانیین، ہو جاؤ رب والے، اللہ والے ہو جاؤ، اے علماء حکماء فقہاء۔ اور پھر آخر میں قول نقل کرتے، وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قبل كِبَارِهِ۔ عالم ربانی کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگوں کی تربیت کرے، جب کام شروع کرے، چاہے مدرس بنے، چاہے امام بنے، چاہے والد بنے، چاہے شوہر بنے، چاہے معاشرے کا حصہ بنے، تو لوگوں کی الذی یربی الناس، جو تربیت کرے لوگوں کی، بصغار العلم، چھوٹے علوم کے، چھوٹے علم کے ساتھ، قبل کبارہ، بڑے علم سے پہلے بیسک اور بنیادی باتیں بتائیں، بنیادی معلومات دے ان کو، تاکہ ان کی مضبوط بنیاد پڑے۔ بہت بنیادی چیز ہے۔ یہی ہے نا، ہم دیکھیں ہم استاذ بن جاتے ہیں مدرسوں کے اندر، یا مثال کے طور پر مسجد کے اندر، ہم باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو مجمع میرے پاس بیٹھا ہے وہ اپنے مجمع کو سمجھو۔ جو حضرات آپ کے پاس آپ کے بیان سننے کے لیے، آپ کے درس کو سننے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو سمجھے پہلے۔ اب آپ لگے ہوئے ہیں، کبھی مشرق پر پتھر مار رہے، کبھی مغرب پر مار رہے، کبھی شمال جنوب کو، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کا مجمع آئے اور یوں جائے تو کیا ملا ان کو؟ ان کے مزاج کو، موقع شناسی، مزاج شناسی، یہ تعلیم و تربیت کا خلاصہ ہے۔ موقع شناسی اور مزاج شناسی۔ آپ اپنے مجمع کو سمجھے، آپ کس ماحول میں ہیں، آپ لاہور میں ہیں، آپ کراچی میں ہیں، آپ گاؤں میں ہیں، آپ شہر میں ہیں، آپ پڑھے لکھ کے طبقے میں گفتگو فرماتے ہیں، آپ ان پڑھ لوگوں میں گفتگو فرماتے ہیں، تو آپ کو اپنا انداز وہی رکھنا چاہیے۔ لوگوں کا کلمہ کمزور ہے اور آپ لگے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو ان کو بنیاد مضبوط کرو، ان کی بنیاد کو سمجھیں، ان کے ذہن کو، ان کی سوچ کو، اور اس کے مطابق آپ کا من۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کیسے محنت فرماتے ہیں۔ مکی دور کو آپ بہت سکون سے پڑھیں، 13 سالہ مکی دور کو پڑھیں، اور 13 سالہ مکی دور میں قرآن کریم کی 86 صورتیں نازل ہوئی۔ ان 86 صورتوں کے مضامین کا مطالعہ کریں، خلاصہ نکلے گا عقائد کی تعلیم اور اخلاق کی تعلیم، ایمان اور اخلاق کی تعلیم۔ یہ پورا پڑھیں اس کو،
خلاصہ آخر میں نچوڑ خلاصہ یہ نکلے گا۔ اسی طریقے سے پھر مدنی دور میں ٹیم بن گئی، جماعت تیار ہو گئی، مرکز کی ضرورت تھی، ہجرت فرمائی، مرکز قائم ہو گیا۔ اب اپنی ٹیم کو کیا بنا رہے؟ تنظیم کا طریقہ سمجھا رہے، کیسے سسٹم کو مل کے چلانا ہے، مل جل کے کیسے چلنا ہے، ذمہ داری کو کیسے سنبھالنا ہے، ذمہ داری یہ چیزیں دیکھیں، تنظیم، اور پھر اقامت دین، پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، دیکھیں سب غزوات کو پڑھیں، باقی چیزوں کو پڑھیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ تعلیم و تربیت، اس کا تعارف بتایا تھا۔ اقامت دین یہ نصب العین ہے، نصب العین ہے۔ اچھا یہ جو پروگرام آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں نا، آخری نشست میں آپ کے سامنے اب آپ کام کیسے کریں یہ آپ کو آخری نشست میں بتائیں گے۔ اور یہ بھی نہیں، اس کا یہ تو ایک تعارفی پروگرام ہے ہمارا، آپ حضرات کو دعوت دی، کوئی بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے کام کو پھیلایا نہیں، بس جتنے حضرات کو دعوت دی وہ تشریف لائے۔ لیکن آخری نشست میں آپ کو تعارف کرائیں کہ اب ہم اپنی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں، جہاں جہاں ہے مدرس ہے، امام ہے، کام کس طرح کرے، بیان کس طرح کرنا چاہیے، اس کو بہتر کیسے کرے، ہماری مسجد میں اچھا ماحول بنے، جمعے کا اچھا ماحول ہو، اگر میں کسی کلاس میں درس دے رہا ہوں، درس کا ماحول مؤثر بہتر کیسے ہو۔ پھر اگر مثال کے طور پر میں مدرس ہوں، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، مجھے طلباء کو اپنی کتاب کیسے، غیر ضروری باتیں ہو رہی ہے، ایک تو وقت کی پابندی نہیں ہوتی، پھر غیر ضروری باتیں ابحاث ہو رہی ہے، وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر میں پھر دوڑ لگاتے ہیں، کتاب ختم نہیں ہوتی۔ اگر شروع سے ایک پورے منصوبہ بندی کے ساتھ ہم اپنی کتاب کو سامنے رکھیں اور پھر چلے آہستہ آہستہ اور اس کی ترتیب بنا لیں، غیر ضروری گفتگو، حل الکتاب، کتاب کو بالکل حل کیا جائے جو مسائل ہے، تو دیکھو تکلیف بھی نہیں ہوگی، طلباء بھی سمجھیں گے، بات بھی بہت اچھی ہوگی۔ اسی طریقے سے جمعے کے بیان میں اگر ہم وہ گفتگو کریں جو ہماری ضرورت ہے، غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کریں، کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں پچھلے نشست میں تعلیم و تربیت کا ایک تو میں نے تعارف کرا، اقامت دین، دین عملاً زندہ ہو جائے، یہ ہمارا نصب العین ہے، ہمارا نہیں، یہ ہمارے نبی کا نصب العین تھا، قرآن سے ہم نے ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد طریقہ کار، 4 باتیں بتائیں، تعلیم، تربیت، خدمت، دعوت، قرآن سے ثابت کیا۔ تعلیم و تربیت 4 آیتیں ہیں، مقاصد بعثت یا فرائض منصبی، وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ پھر اغراض و مقاصد بتائے، مسلمانوں کو دین کے ضروری علم سے روشناس کرانا، مسلمانوں کے گھروں میں تعلیم و تربیت کا ماحول قائم ہو جائے، بن جائے، اور مساجد عوامی تعلیم و تربیت کے مراکز بن جائے۔ یہ ہے نا، ہم سب یہ چاہتے ہیں، اس لیے جمع ہے۔ پھر اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے نصاب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا بہتر طریقہ ہے۔ نصاب یہ ہے کہ آپ جمعے میں کیا بات کریں، یہ نصاب ہے آپ کا، ختم۔ ہر آدمی کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے، میں یہ کہے کہ ایک لاٹھی پکڑ لو سب کو آگا، اب میری مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے، میں ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں، میرا ماحول کافی الگ ہے، آپ حضرات کی مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی نیا بنا ہے، اس کے بولنے کا انداز مختلف الگ ہونا چاہیے، ایک آدمی زمانے سے امام ہے، تو فرق تو ہونا چاہیے نا۔ اب ایک لاٹھی لی ہوئی لکیر کا فقیر بنا ہوا، لاٹھی سے سب کو ہنکار، ایسا نہیں ہوتا۔ موقع مناسبت کو دیکھا جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو نصاب، یہ نصاب اسی کو کہتے ہیں۔ نصاب یہ نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ، اب وہ نصاب ہے، موقع شناسی، مزاج شناسی، یہ سب سے بڑا نصاب ہے۔ قرآن سے بڑا نصاب کوئی ہے نہیں، ہے نا۔ اب کیسے بعض لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے دیکھو کیسے ذہن سازی ہوتی ہے، کیسے بہترین بعض لوگ پڑھاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں نا، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، جسم اور روح کا ملاپ نہیں ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنی بے روح سے بیزار ہے حق، خدا زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ احساس والوں کے ساتھ ہے، خدا زندہ زندوں کا خدا ہے۔ تو ایک تو نصاب،
نمبر 2 ٹیم کی تیاری. آپ اپنی مسجد میں اپنی کلاس ٹیم بنائیں، ساتھی تیار کریں، 2 ہو 3 ہو، جو آپ کے ہم خیال ہو، ہم فکر ہو، جو آپ کے نظام کو، آپ کے سسٹم کو آپ کے ساتھ لے کے چلے. قرآن کریم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں، سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح، یہ جڑواں صورتیں ہیں، کچھ انعامات یہاں ذکر کی ہے، کچھ یہاں ذکر کی ہے. سورہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا. وہ کیا بوجھ ہے؟ مفسرین کرام فرماتے صحابہ جیسی جماعت آپ کو عطا فرمائی، ٹیم آپ کو، جو آپ کے مشن کو لے کے کیسے آگے بڑھے. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ بات کیا تھی جو نہ روما اور نہ ایران سے دبے؟ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پر نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. تربیت ہے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹیم بناؤ، اپنے ہم خیال ساتھیوں کو جمع کرو، کام تقسیم کرو، ان کے ذمہ لگاؤ، بھائی یہ کام آپ کرو. ٹیم بنے گی تو کام بڑھے گا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تعاون کس کو کہتے ہیں؟ تعاون یتعاون تعاونا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، باب تفاعل ہے نا، طرفین سے معنی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو بر اور تقوی پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز ہے تعارفی کورسز رکھیں آپ. تعارفی کبھی مہینے میں ایک پروگرام، کبھی دعوت دی، لوگوں کو جمع کیا، تعارفی پروگرام ایک مخصوص موضوع پر، کسی اچھے عالم کو، مؤثر عالم کو، باعمل انسان کو. صرف گفتگو نہیں ہے، تقریر ہو رہی ہے، جوش مار رہے ہیں، لیکن اس ماحول سے مناسبت رکھنے والا عالم، اس کو لاؤ، ان سے گفتگو بیان کرواؤ. آپ گفتگو کریں، اپنا پروگرام لوگوں کے، آپ مسجد میں کیا کرنا چاہے، لوگوں کو تعارف کراؤ، عالم سے بیان کروا دو. تھوڑا سا مختصر اور جامع پروگرام رکھے. لمبی دیکھیں ہمارا پروگرام وقت پہ ختم ہوتا ہے، جو ہم کہتے دیکھو کر پہ. وقت کی پابندی کا بڑا خیال رکھیں. چاہے سارے مسجد کے لوگ آپ کے پاس جمع ہو جائے نا، اور کہیں کہ مولانا صاحب آپ تقریر کی گفتگو جب کرتے ہیں نا، سکون ملتے ہے، روحانیت ملتی ہے، کرنٹ آتا ہے اندر جسم میں، برائے محروبہ آپ تقریر کو ذرا لمبا کر دیں، آپ کے اوپر اثر نہ ہو. ایسے ہی کہہ دیا، وہ پیر اڑتا نہیں مرید اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس نے باتیں سن لی، یہ بھی شروع ہو گیا اپنا باتیں. کیوں بھائی؟ اصول کی پابندی ہونی چاہیے. ختم. ایک ٹائم رکھو، دنیا 1000 بار بولے یہ اصول ہے، سسٹم ہے. کمال یہ ہے کہ استاد اپنے گھنٹے میں پڑھائے، اپنے گھنٹے میں. یہ کیا ہے، دیر سے آتا ہے، دوسروں کے گھنٹے کھاتا ہے. طریقہ غلط ہے نا. اصول کب آئیں گے ہماری زندگی میں؟ ہماری نبی نے تو ہمیں دیکھو زندگی گزارنے کا سسٹم اور اصول بتایا. قرآن کا موضوع ہے تعمیر انسانیت. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تعمیر انسانیت. انسان بہتر انسان کیسے بنے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت اور آمد کا مقصد کیا بتاتے؟ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، استاد ہوں میں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو تعارفی پروگرام کرائیں. اچھا یہ چیزیں ہیں. اب ہے ہمارے پاس 2 چیزیں رہ گئی، ایک دعا ہے اور ایک ترانہ ہے. اب یہ ترانہ ہے، لیکن میں دعا کو بعد میں کر لیتا ہوں. تو ہم نے تعلیم و تربیت کے لیے دعائے تعلیم و تربیت، ترانہ تعلیم و تربیت. ترانہ تعلیم و تربیت کیا ہے؟ اقبال کی دعا ہے. آپ کلیات اقبال اٹھائیں گے، بانگ درا لیں گے، اس میں سے اس میں ایک عنوان ہے دعا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل.
اس شہر کے خوگر کو، پھر وسعت صحرا دے پیدا دلی ویراں میں، پھر شورش محشر کر اس محمل خالی کو، پھر شاہد لیلا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اب اس کا مطلب سمجھانا ہے، ہم تو ان چیزوں کو، اس لیے میری ایک گزارش ہے علماء کرام سے، جب یہ ہمارا پروگرام آپ لے کے جائیں نا، اس کو اپنی سوچ کو تھوڑا تبدیل کر دے، جو آپ کی پرانی سوچ ہے نا اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آ، ذرا جیسے ہوتے ہیں نا پرندہ جب پانی میں بیٹھتا ہے باہر نکل کے کیا کرتا ہے، پرور مارتا ہے تاکہ پانی کے چھینٹے وینٹے وہ ہو جائے نا، تو اسی طریقے سے تھوڑا سا اپنی سوچ میں تبدیلی لا کر کے ہمارے پروگرام کو پڑھے۔ اس کے پیچھے کئی سال کی محنت ہے اور پریکٹیکل محنت ہے، صرف تھیوریاں نہیں ہیں۔ جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے عملاً اپنے ماحول میں ثابت کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ۔ سوسائٹی ہم چلا رہے الحمدللہ۔ بھی دیکھیں اس ہفتے میں 3 کام ہم نے محلے کے ساتھیوں کے کر دیے، پانی کا مسئلہ حل کیا، سیوریج کا مسئلہ حل کیا، پیچھے ایک پروگرام تھا وہ حل کر دیا، اور محلہ اعتماد کرتا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو میں یہ تھیوریاں نہیں ہے، دیکھ اب یہ دیکھیں یہ شعر تو ہم پڑھتے ہیں، پڑھ لیا میں نے، لیکن کبھی ہم دیکھیں نا یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے۔ اب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، زندہ تمنا کس کو کہتے ہیں؟ عمل پر آمادہ کرنے والی تمنا، ایسی تمنا جو آپ کو عمل پر آمادہ کرے، صرف تمنا نہیں۔ غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائے، میری سوچ کی بلندی ہے میری ہمتوں کی پستی، سمجھ رہے؟ ایسی تمنا جو آپ کو عمل پر آمادہ کرے۔ آگے اس کی تشریح کرے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ نمبر 1 جو قلب کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، ایسی تمنا۔ پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے۔ نمبر 4 پھر شوق تماشا دے۔ نمبر 5 پھر ذوق تقاضا دے۔ اب اس کو ہر ایک کو لے لے، قلب کو گرما دے، جو دل میں جوش اور ولولہ پیدا کر دے، روح کو تڑپا دے، محنت اور کام کے لیے آپ کو بے چین کر دے۔ کبھی ہوتا ہے نا ایک کام کی خواہش پیدا ہوتی ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اس کو کروں کیسے، پاگل کی طرح اس کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں یہ۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دی۔ وادی فارے سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جو آپ مرکز سے آپ کا تعلق جوڑ دیں، مرکز سے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی منزل کا کہیں نام بلا مت دینا۔ ہمارا مرکز کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ۔ تو دیکھیں وادی فارا کے مکہ مکرمہ جو اسلام کا مرکز ہے، یہ آپ کو پرچہ میں بھیج دوں گا، اس پہ گروپ تو بنا ہوا ہے نا، آتا ہے۔ وادی فارا، شوق تماشا، دیکھنے کی خواہش، کیا مطلب؟ اسلام کی تجلیوں کو دیکھنے کی خواہش، اور ذوق تقاضا، شوق طلب، مراد جو خدائی جلووں کی طلب اور خواہش، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور یہ چیزیں میں دیکھوں، پھر یہ ہم دیکھیں، سمجھ رہے؟ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے، او محروم تماشا دیکھنے سے، یعنی بصیرت سے خالی دل، جو دل بصیرت سے خالی ہے اس کو بصیرت نصیب فرما دے۔ دیدہ بینا، دیکھنے والی آنکھ، دل کی آنکھ، مراد فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اور انسان مقصد سے بے خبر ہو جاتے پھر۔
تو بصیرت دے دے. ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت. بصارت کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کی روشنی کو. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی روشنی کو. دل کی روشنی عطا فرما دے. کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. کیا مطلب؟ بھٹکا ہوا آہو، راستہ بھولا ہوا ہرن. ہرن کو آپ نے دیکھا بہت تیز ترار ہوتا ہے، تیز ادھر چھلانگ ماری ادھر چھلانگ ماری، اور جب راستہ بھٹک جائے اور بے قرار ہوتا ہے. مراد کیا ہے؟ بھٹکا ہوا آہو مسلمان جو راستہ بھول گیا. مراد یہ بھٹکے ہوئے آہو کو راستہ بھولا ہوا ہے مسلمان جو اسلام کی راہ سے ہٹ گیا ہے. سوئے حرم لے چل، مرکز کی طرف اس کو متوجہ فرما دے، مقصدی زندگی نصیب فرما دے. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت اشارہ دے. شہر کا خوگر مطلب ایک محدود سوچ رکھنے والا آدمی شہر کا خوگر ہے، شہر کے حدود میں گھومتا ہے. شہر کا خوگر محدود سوچ رکھنے والے کو وسعت صحرا دے. صحرا میں آپ خالی میدان میں کھڑے ہو، آپ کی نگاہ بہت دور جائے گی. اب میں مسجد میں بیٹھا ہوں نا، چاروں طرف دیواریں، تو میری نظر جا کے ٹکرا رہی ہے چاروں طرف، بس باہر کی دنیا مجھے بہت کم نظر آتی ہے. اور اگر میں کھلے میدان میں کھڑا ہو جاؤں تو میری نگاہ تحدی نگاہ جائے گی نا، تحدی نگاہ. تو اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. محدود سوچ رکھنے والے کو وسیع سوچ دے دے. وسیع سوچ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں کام اللہ لیتے ہیں، آپ سوچ بڑی رکھ کے میں انشاءاللہ خلافت کے نظام کو قائم کروں گا. تو وہ قائم کب ہوگا؟ لیکن جب قائم ہوگا تو اس قافلے میں آپ بھی ہوں گے، اس قافلے کا آپ بھی حصہ بنیں گے. اس چمن کی آبیاری کے لیے کچھ خون کے قطرے ہمارے بھی ہیں. جب اس چمن میں بہار آئے تو ہمیں بھی یاد رکھنا. جب کبھی چمن میں بہار آئے تو ہمیں بھی یاد رکھنا. یہ سب قربانیاں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے، پھل نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ ہے وسعت سرا. پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. دلی ویراں، دلی ویراں ویران دل، عشق اسلام کے جذبوں سے خالی دل. جس دل میں اسلام کا عشق نہیں ہے، اسلام کا عشق نصیب فرمائے. شورش محشر کر، قیامت کا سا ہنگامہ برپا کر دے. مراد زبردست جوش اور ولولہ اس دل میں پیدا کر دے جو اسلام کے عشق اور محبت سے خالی ہے. اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. محمل خالی وہ دل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے. جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا ہے؟ خالی ہے. شاہد لیلا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے اس میں. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. اس دور کی ظلمت میں، اس اندھیرے کے دور میں، اندھیروں کے دور میں، یعنی کہ اندھیروں سے مراد برائیوں کے دور میں. دیکھیں نا، گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل. صاف ستھری زندگی گزارنا بہت بڑا جہاد، غلط زندگی گزارنا بہت آسان. جب فرماتے ہیں نا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، بہت مشکل ہے. غلط کام کرے 10 راستے مل جاتے ہیں، اور آپ سچ اور امانت داری، صفائی ستھرائی، اصول کی زندگی گزارے، بہت مشکل رکاوٹیں آتی ہیں. تو دیکھیں برائیوں کے دور میں ہر قلب پریشان فکر مند دل، جس کو فکر ہے میں کام کرنا چاہتا ہوں، طریقہ نہیں آتا، رکاوٹیں ہیں، فکر مند دل ہے. داغ محبت دے، محبت کی روشنی دے جو چاند کو شرما دے، جس کے سامنے چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے. داغ محبت. رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے. رفعت میں بلند، رفعت میں مقاصد کو، یعنی اتنا اونچا مقصد نصیب فرما دے کہ ثریا ستارے کے برابر ہو. ثریا ستارہ بہت اوپر ہے نا، تو ایسا بلند مقصد ہمیں نصیب فرما دے. خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے. خودداری ساحل
دیکھیں کنارے کی سی ہے جو پانی کے تھپیڑے سہ کر بھی اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. خودداری یہ ساحل دے. ساحل کو آپ سمندر پہ جا کے کھڑے ہو، ساحل آ کے ٹکرا رہے، دیکھو ساحل کھڑا ہے سامنے آتا ہے جاتا ہے. ساحل کی سی خودداری دے دے کہ انسان کے اندر دیکھیں ہمت اور طاقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. انبیاء کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں، اور تو وہ طائف کا واقعہ لے لے، کتنے میل تک آپ کو پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرشتہ آ گیا، آپ حکم کرے، آپ سے دعا فرمائے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکته امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان ينزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه. دیکھیں ایک دعا کے مفہوم کو آپ سمجھ لیں کتنا گہرا پیغام ہے اس کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل، صبر، فرمائے نہیں اگر ان کی سمجھ میں نہیں تو اگلی نسلوں سمجھ لیں. محمد بن قاسم وہیں سے اٹھے نا. یہ چیزیں دیکھو، خودداری ہے ساحل، آزادی ہے دریا دے، اور دریا کی طرح جس طرح دریا سمندر کے دریا کی طرح آزادی دے دے. دریا ادھر جا ادھر چپٹکڑا دے. جوش دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. سمندر خاموش پڑا رہتا ہے، دریا شور کرتا ہے، ادھر ٹکرایا ادھر ٹکرایا. تو جوش دریا سے یعنی دریا کے جوش سے سمندر کی خاموشی کہتے ہیں، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. بے لوث محبت ہو، خود غرضی سے پاک محبت، کوئی غرض، جیسے مالتاب صاحب نے بھی گفتگو کی، قل ما اسألکم علیہ من اجر. بے لوث، میں کہتا ہوں جو بے لوثی سے دین کی خدمت کرتے اتنے عزت کے ساتھ اللہ روزی دیتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے اور لوگ آ کے منتیں کریں گے آپ کی. آپ دین کو عزت دے، صرف دین کو عزت دے، تماشا دیکھیں. یہی لوگ جب اعتماد کریں گے آپ کے اوپر، آپ بالکل سکون سے اللہ آپ کو روزی کا بھی انتظام فرما دیں گے. دین کو مخلوق کے سامنے مت گراؤ، دین کو عزت دو، پھر تماشا دیکھو. بے لوث محبت ہو، خود غرضی سے پاک محبت ہو، بے باک صداقت ہو، ہر قسم کے خوف اور خطرے سے پاک سچائی ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. دل صورت مینا دے، مینا کہتے وہ شراب کی سرائی کو. سخی دل، مراد سخی دل دے دے. سخاوت کتنی بڑی نعمت ہے. علماء کو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو. مجھے پتہ ہے بعض حالات کمزور ہوں گے، آپ 1 روپے دو، کوئی بات نہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 1000 دو، آپ کی طاقت 1000 کی نہیں. آپ خرچ کرنے کی عادت ضرور ڈالو. خرچ کرنے والے کا ہاتھ کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. آپ اللہ بڑی مدد. خرچ کرنے کی ضرور، صدقے کی عادت ڈالو. 1 روپے 2 روپے جو آپ کی حیثیت ہے خاموشی سے دو، اس کے برکات ہوتے ہیں. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. احساس عنایت کر آثار مصیبت، ایسا احساس دے دے کہ اللہ کسی کے دکھ درد کو دیکھوں، چہرے کو دیکھوں، پیشانی کو دیکھوں، وضع قطع انداز کو دیکھوں، میں دیکھوں یہ بیچارہ دکھی ہے، یہ پریشان ہے. کسی کے دکھ درد کو سمجھ جائے انسان، کتنی بڑی نعمت ہے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، مصیبت کے آثار کو سمجھنے کا احساس نصیب فرما دے. امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. امروز موجودہ دور کے جو ہنگامی صورتحال ہے، امروز کی شورش میں موجودہ دور میں جو ہنگامی صورتحال ہے، دیکھا افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے. کیا کریں؟ اندیشہ فردا دے، مستقبل کی فکر دے دے کہ مستقبل کی فکر مل جائے.
کہ ہم راستہ نکالیں. مشکل حالات میں راستہ تلاش کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. ہمت حوصلے کے ساتھ کہتے ہیں نا نہیں عن المنکر، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ. اسلام کی روح ہے. بیٹھے انسان اللہ راستے بناتے ہیں. تو یہ ہے میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج خدا. اقبال کہتے ہیں میں بلبل نالا ہوں. ایک باغ تھا اجڑ گیا، ایک باغ تھا اجڑ گیا، درخت سب پھول اور پودے اور درخت سب چمن اجڑ گیا، اور ایک پرندہ ایک شاخ پہ بیٹھ کے اور پریشان بیٹھا ہے. دیکھ رہے دیکھو کسی زمانے میں یہ چمن تھا اور یہاں پر دیکھو باغ تھا، یہاں دیکھو کتنی خوبصورتی تھی، پھول اور کیا کیا چیزیں، دیکھو اجڑ گیا. تو اقبال کہتے ہیں میں بلبل نالا ہوں. ہندوستان کو کہتے ہیں یہ ایک چمن تھا، بہار تھا. 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور سونے کی چڑیا کہتے تھے. انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر آ کر کے کیا کیا، پورا ہمارے ملک کو بڑے اس کے ساتھ قبضہ کیا، پورا ملک کو. کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں میں اس کا ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھ کے کہ ہمارا نظام ہم سے چھین لیا، ہمارا ملک چھین لیا اور غلام بنا دیے. اور پھر آخر میں نظام تعلیم کو بدلا، لارڈ میکالے کو بھیجا، اس نے یہاں کے دورے کیے، پورے سسٹم کو سمجھا، انگریز کو مشورہ دیا نظام تعلیم کو بدلو، اور پھر انہوں نے نظام تعلیم کو بدلا. اقبال کہتے ہیں ایک لردی فرنگی نے کہا اپنے بسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر. بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کرے قاعدہ شعر. سینے میں رہے راضی ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا بنے. مسلمان کا بچہ ہے ادھر ڈالتے ہیں جو چاہے. دیکھو مسلمانوں کو سب کام، ان کا نظام کون چلا رہے؟ ہم چلا رہے. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے، سسٹم چل رہا ہے انگریزوں کا، وہ بیٹھ کے مزے سے تماشا کر رہے ہیں، ہم استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. یہ اس لیے میں پھر گزارش کرتا ہوں ساتھیوں کو کہ جو ہمارا نظام ہے نا، تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کے، پتہ نہیں آپ کا ذوق ہے یا نہیں ہے، سننے کی حد تک ہے، بیٹھ کر کے ان چیزوں پہ دیکھیں. ڈائری میں نے آپ حضرات کو دے دی ہے، ڈائری کو لے پڑھیں. بہتر طریقے گھر والوں کے ساتھ اپنی اہلیہ کو بٹھائیں تو مدرسہ کھل جائے گا. بس گھروں میں تعلیم و تربیت کا. اپنے مقتدیوں میں سے اگر آپ امام مقتدیوں کو لے لے، بھائی میں ہم ایک نظام پہ کام کر رہے، آ جائیں بیٹھے. ہمارے زیادہ رش نہیں، درس میں نہ کرے اس کو، الگ سے 3-4 ساتھی لے لے، 2 ساتھی 3 ساتھی، ان کو یہ پڑھانا شروع کرے. میں آپ کو عوام کھڑا کروں گا، ابھی ترانہ سنا دے گا، 2 منٹ میں سنا دے گا. یہ دیکھو بیٹھے میں بہت سارے، ٹائم نہیں ہے ورنہ سنا دیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ زبانی دعویٰ ہے تو آپ بول دو، میں 1 منٹ میں سنا دیتا ہوں. کسی بھی عوام کو سب عوام کو یاد کرایا ہم نے. تو میری یہ گزارش ہے، ایک تو سوچ کو بدلے اس کو لے، اور تھوڑا سا ماحول سے ہٹ کے ذرا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا. انشاءاللہ اگلی مرتبہ اللہ نے چاہا تو ہماری آخری نشست ہوگی اور اس میں کھانا بھی ہوگا. اور کھانا اس لیے نہیں کھلا رہے آپ کو کہ پروگرام ختم ہو رہے، رسم و رواج کے قائل نہیں ہے. سادگی لانی ہے، ٹائم کو بچانا ہے، زندگی کو بامقصد بنائے. آپ کو کھانے کا طریقہ سمجھانا ہے. آپ کھانا کھائے، پلیٹ آپ کی بالکل صاف ہو، اس کا طریقہ ہم آپ کو سمجھائیں گے. سب ساتھی کھانا کھائیں گے، دسترخوان پلیٹیں سامنے ہوں گی آپ کے سامنے، خالی ہڈیوں کی الگ پلیٹیں کھائیں گے، اس میں پلیٹ بالکل صاف. جو پلیٹ صاف نہیں کرے گا وہ، اس کا مطلب وہ ہمارے مشن میں نہیں چل سکتا. ہمارے یہاں کے 3 سبق ہے. جو بھی جج پڑھنے آتا ہے، بیوروکریٹ ہے، سرکاری ہے، تاجر ہے، ملازم ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہمارے یہاں کے ایک سبق ہے، جہاں بھی کھانا کھاؤ، تقریب میں ہو، گھر میں ہو، شادی میں ہو، پلیٹ صاف کرو. اس کا طریقہ پھر ہم بتاتے ہیں. چپل صحیح اتارو. آپ حضرات جب آتے ہیں نا، چپل اتارو، اس سے بہترین اتار کے
پلٹنا پڑا اس کو سیدھا کرنا ہے سیدھا پڑا، موٹر سائیکل صحیح کھڑی کرو، گاڑی صحیح کھڑی کرو، یہ تو ہمارے بنیادی بیسک سبق ہے بڑھنے کے لیے۔ پلیٹ صاف کرو، گاڑی موٹر سائیکل صحیح کھڑی کرو، چپل صحیح اتارو۔ یہ آج کا ختم ہو گیا سبق۔